بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں یاسر عرفان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ڈیلیوروں میں کام کرنے والے جو ہمارے حضرات ہیں، اس ہفتے ڈیلیوروں میں دو بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ اپنے رائڈر کے لیے انہوں نے بھیجی ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو جو رائڈر کو ای میل کافی لوگوں کو آ گئی ہوگی، جن کو نہیں آئی ان کو بھی ای میل آ جائے گی۔ اس جو پہلی میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی اس میں وہ ڈبل ڈیلیوری کا تھا کہ ایک ریسٹورنٹ سے آپ وہ دوسرے ریسٹورنٹ کی بھی وہ ڈیلیوری دے سکتے ہیں۔ دونوں ڈیلیوریاں، دو ریسٹورنٹ، مختلف ریسٹورنٹ کی ڈیلیوریاں ایک ساتھ آپ کو وہ دے سکتے ہیں۔ وہ جن احباب نے وہ میری ویڈیو نہیں دیکھی وہ اس چینل سے دوسری ویڈیو دے سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے نیچے بھی لنک میں اس کا اٹیچ کر دوں گا۔ تو یہ دوسری جو اپنا ڈیلیوروں نے ای میل بھیجی ہے، اس میں آپ کو ڈیلیوروں نے جو سہولت دی ہے ایک قسم کی کہ اب آپ کو ڈیلیوروں کو جو اپنا فاتورہ ہے یا اپنی پے سلپ ہے وہ اس پہ آپ مارکتی بولو لگاتے یا اسٹیمپ ڈیوٹی لگا کے اب دوبارہ آپ کو ڈیلیوروں کو واپس نہیں سینڈ کرنی پڑے گی۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم یہ ڈیلیوروں کی ای میل ہے۔ ڈیلیوروں نے یہ اب چینج کر دیا ہے۔ یہ ڈیلیوروں نے چینج حکومت کے کہنے پہ کیا ہے۔ پہلے ڈیلیوروں آپ کو آپ کی پے سلپ آپ کی ساری بھیجتا تھا، بھیجے گا اب بھی اسی طرح ہی، لیکن اب آپ کو اس طرح اس پہ اسٹیمپ ڈیوٹی یا مارکتی بولو لگا کے واپس نہیں بھیجنی پڑے گی۔ تو اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا اس کا جو پوائنٹ وہی ہے کہ آپ کو ڈیلیوروں کو نو نیڈ ٹو سینڈ بیک پے سلپ۔ اب آپ نے ڈیلیوروں کو واپس نہیں بھیجنے۔ جو ہمارے حضرات جن کا جو پرتی طیبہ پہ یا ویٹ نمبر پہ جو کام کرتے ہیں یا جو ویٹ نمبر پہ نہیں کام کرتے، ویٹ نمبر پہ کام نہیں کرتے یا اپنا اس پہ، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو ہے نا ڈیلیوروں کا جو پے سلپ ہے وہ اس میں ڈاؤن لوڈ کر کے یا اس کا اسٹمپر لے کے تو وہ اس پہ اپنا ٹکٹ لگاتے تھے مارکتی بولو 2 یورو کی، جن کا 77 یورو سے زیادہ جن کا فاتورہ ہوتا تھا، تو وہ لگا کے نیچے اپنے سائن کر کے دوبارہ ڈیلیوروں کو وہ اپلوڈ کرتے تھے ڈیلیوروں کی سائٹ میں جا کر۔ اب وہ نہ وہ پرتی طیبے والے ویٹ نمبر والے، نہ وداؤٹ ویٹ نمبر اور پرتی طیبے والے، اب ان کو وہ پے سلپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو دوبارہ سے ٹکٹ لگا کے اس کو اپلوڈ کرنے کی ضرورت اب بالکل نہیں رہی۔ یہ اس جنوری سے نیکسٹ جنوری 2024 شروع ہو رہا ہے، یہ اس سے ویلڈ ہے، یعنی کہ آج دسمبر کی 22-23 تاریخ ہے، تو جو نیکسٹ اس منتھ کا بھی آپ کو آئے گی پے سلپ، وہ آپ نے اب دوبارہ ڈیلیوروں کو واپس بھیجنے کی اس کی اب آپ کو ضرورت نہیں ہوئے گی۔ ہاں، جنہوں نے اس مہینے کا فاتورہ ابھی نومبر کی جو پیمنٹ آ چکی ہے اس کا ابھی تک اپلوڈ نہیں کیا، وہ اسی طرح ہی اپلوڈ کریں گے۔ تو یہ اس کا پہلا پوائنٹ ہے۔ اب دوسرا کیا ہے کہ جب آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوئے گا؟ فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کا فاتورہ اپنا پے سلپ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پہ آپ موڈیفیکیشن کرتے تھے، ساری ڈیٹ چینج کرتے تھے، مہینے کا نام لکھتے تھے، پیمنٹ لکھتے تھے، وہ مطلب ایک پورا پروسیس ہوتا تھا، پھر اسٹیمپ ڈیوٹی لگاتے تھے۔ وہ ہمیں ہوتی تھی الجھن ہوتی تھی کہ کبھی اس کا مہینہ غلط لکھا گیا یا کبھی اس کا کچھ جو چیزیں ہم نے خود سے لکھنی ہوتی تھیں وہ اگر صحیح نہ لکھی جاتی ہیں تو اس میں ہمیں ٹینشن ہوتی تھی۔ اب کوئی ٹینشن نہیں، آپ کو کوئی مہینے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ نومبر کے مہینے کا میں نے واپس ڈیلیوروں کو بھیجا ہے کہ نہیں، فاتورہ اکتوبر کے مہینے کا بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا، اب آپ کو اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دوسری بالکل آپ کی ٹینشن ختم ہو گئی۔ اب آپ کو مطلب ہے طبقائی سے وہ جو اسٹیمپ ڈیوٹی، وہ جو مارکتی بولو وہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ یہ میں نے 10 تاریخ تک یا 15 تاریخ تک یہ ڈیلیوروں کو واپس میں نے فاتورہ اپنا بھیجنا ہے، تو تب اگلے مہینے کی پیمنٹ ڈیلیوروں ٹائم سے بھیجے گا آپ کو۔ پہلے یہ رائڈر کو یہ ٹینشن لگی رہتی تھی کہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں، 10 تاریخ ہو گئی ہے، 12 ہو گئی ہے، 15 ہو گئی ہے، 20 ہو گئی ہے،
تو ابھی جب جتنا لیٹ بھیجیں گے اتنا ڈلیورو پیمنٹ لیٹ بھیجے گا. لیکن اب آپ کو اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ آپ نے اب واپس ڈلیورو کو کچھ بھیجنا ہی نہیں ہے. ڈلیورو اسی طرح آپ کو وہ بھیجے گا. ڈلیورو آپ کو آپ کی پے سلپ اسی طرح ڈیٹیل اس میں لکھ کے بھیجے گا, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اس کو کوئی واپس اس کو اسکین کر کے یا ڈاؤن لوڈ کر کے تو اس پہ مارکا دی بولو لگا کے اور اس پہ سائن کر کے دوبارہ اپلوڈ کر کے ڈلیورو کو دوبارہ واپس بھیجنے کی اب آپ کو ضرورت نہیں ہے. اس میں کیا ہوئے گا, جو رائڈر تھے جن کا ویٹ نمبر نہیں ہے, جن کا ٹیکس پہلے ہی ڈلیورو کاٹتا ہے, وہ کیا کریں گے, ڈلیورو اب ان کو جو ان کی وہ پے سلپ اسی طرح بھیجے گا. اب پے سلپ ڈلیورو پہلے بھی بھیجا تھا, ڈلیورو ان سے پیسے €2 کے اس میں سے کاٹ لیتا تھا اور خود ہی اس کا ٹیکس بھی کاٹ لیتا تھا, ٹھیک ہے. یہ جن کے ویٹ کے بغیر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یا جو پرتی تیوے کے بغیر جو لوگ کام کرتے ہیں اب ان کا کیا ہوگا کہ اب ان کا ڈلیورو ان کے پے سلپ پہ €2 کی وہ مارکا دی بولو خود ہی ان کے اوپر لگی ہوئی آئے گی. وہ آئے گی آپ کو, لیکن آپ نے واپس نہیں بھیجنی. €2 کی ٹکٹ اوپر اس کے اوپر خود بخود ڈلیورو اوپر لگایا ہوا ہوگا. تو وہ آپ نے اس پہ اب کچھ نہیں کرنا. آپ نے وہ €2 کی آپ کے ٹکٹ کے بھی پیسے ڈلیورو اس میں سے کاٹے ہوئیں گے اس کے, اور اس کے اوپر ٹکٹ بھی لگے گی. اب جو دوسرے لوگ ہیں جو جن کا پرتی تیوے پہ کام کرتے ہیں, جو ویٹ نمبر پہ کام کرتے ہیں, جو فور فتاریوں جو اپنا اس میں رجیم فور فتاریوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں, کیونکہ وہ ان کا ٹیکس ڈلیورو نہیں کاٹتا, انہوں نے خود ہی جا کے کمرشلستے کے پاس ان کا کمرشلستہ فارم F-24 بنا دیتا ہے. تو F-24 فارم آپ خود ہی اس میں پوستے میں لے کے یا اپنے بینک کے تھرو آپ پیمنٹ کرتے ہیں. تو وہ سیم اسی طرح ہی ہوئے گا کہ ڈلیورو تو آپ کو بھیجے گا, آپ نے اس رائڈر جو بھی ہے جو فور فتاریوں والا ہے یا آردینری والا ہے یا جو جس کا ویٹ نمبر کے بغیر کام کرتا ہے, سب کے لیے ایک ہی ہے. اب انہوں نے واپس جو ہے ڈلیورو کو کوئی ڈاکومنٹ سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی مارکا دی بولو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کیا کریں گے کہ ان کو بھی اب طبقائی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جو ویٹ نمبر والے ہیں, جو پرتی تیوی والے ہیں, کیونکہ جب انہوں نے اسٹیمپ ڈیوٹی اور وہ مارکا دی بولو لگانی ہی نہیں ہے, اس کو بھیجنی نہیں ہے, تو جانے کی کیا ضرورت ہے. تو لیکن جو ویٹ نمبر کے بغیر جو لوگ ہیں, جو پرتی تیوے کے بغیر ہیں, ان کی تو آپ کو ڈلیورو جب ان کی انوائس بھیجے گا تو اس پہ تو ٹکٹ خود ہی لگا دے گا وہ, ٹھیک ہے. وہ ڈیجیٹل ٹکٹ لگا دے گا €2 کی اس پہ. تو لیکن جو فور فتاری والے اور ویٹ نمبر والے جو آردیناری والے جو رائڈر ہیں, ان کی ڈلیورو اس کے اوپر ٹکٹ نہیں لگائے گا. ٹکٹ کی جگہ پہ انڈیکیٹ اسی طرح کر دے گا کہ €2 کی ادھر اسٹیمپ لگنی ہوتی ہے. لیکن وہ ڈلیورو کیونکہ پیسے ہی نہیں کاٹے گا, اس لیے وہ ٹکٹ ہی نہیں لگائے گا. تو وہ ٹکٹ کے پیسے اور وہ جو جس طرح وہی آپ کا کمرشلستہ مناتا ہے اسی طرح وہ آپ کو فارم F-24 میں وہ اس کے پیسے آ جائیں گے. وہ آپ نے خود سے ہی جو جمع کرانے ہوتے ہیں وہ جمع کرا دیں گے. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے, آپ کو کوئی اس میں ٹینشن نہیں. جس طرح آپ سال کے بعد کمرشلسٹ کے پاس جاتے ہیں یا 3 مہینے کے بعد جاتے ہیں, تو وہ آپ کو فارم F-24 یہ جو آپ کی پیمنٹ کا فارم ہوتا ہے جس پہ آپ کے پیسے بنے ہوتے ہیں, جس کے آپ کی انسٹالمنٹ بنی ہوتی ہیں, قسطیں بنی ہوتی ہیں, جو آپ کا حکومت کو ٹیکس کمرشلستہ بنا دیتا ہے کہ آپ کا ٹوٹل ٹیکس اتنے €1000 ہے, €1500 ہے, €1200 ہے, €600 ہے, جو بھی آپ کا ٹیکس بنتا ہے تو وہ اس کی آپ کو انسٹالمنٹ بنا دیتا ہے. آپ چاہیں تو اکٹھا بھی جمع کرا سکتے ہیں, آپ چاہیں تو اس کی انسٹالمنٹ بنا کے وہ جمع کرا سکتے ہیں. تو اس میں وہ جو ڈیو اماؤنٹ ہے جو آپ نے پیسے جمع کرانے ہیں جتنے بھی ہیں, وہ فارم F-24 ہوتا ہے. وہ آپ اپنا ڈاکخانے پوستے کے تھرو بھی جمع کراتے ہیں, آپ بینک سے بھی جمع کرا سکتے ہیں. تو وہ آپ کو اسی طرح ہی سیم اسی طرح آپ کو آپ کا کمرشلستہ بنا دے گا, یا آپ خود ہی بنا سکتے ہیں تو خود ہی بنائیں گے اس کا. تو یہ دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ کا ابھی جو نومبر مہینے کی آپ کو پیمنٹ آ چکی ہے, اب دسمبر مہینے کی پیمنٹ ابھی دسمبر ختم ہوئے گا, تو پھر اس کی پیمنٹ جنوری میں آئے گی. جنوری کی 10 تاریخ تک ڈلیورو سینڈ کر دیتا ہے سب کو پیمنٹ. تو جو نومبر کی پیمنٹ جو لے چکے ہیں ان کو اگر انہوں نے ابھی تک نہیں بھیجا تو وہ اسی طرح ہی اپنا ریٹرن کریں گے. یہ ای میل یہ جو پروسیس ہے یہ دسمبر کے
جو فاتورہ آئے گا اس کے لیے یہ سٹارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ نومبر کے لیے جو پیمنٹ آ چکی ہے اس کے لیے یہ سٹارٹ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈیلیورو آپ کو اسی طرح ہی ہر رائڈر کو اس کی ڈیٹیل بھیجے گا، اس کو جو اپنا اس کا ہوئے گا ڈیٹیل، پیمنٹ کی ڈیٹیل کہ اس کی اتنی ڈیلیوری ہوئی ہیں، اس کو یہ آپ کو مانچا ملا ہے، یہ آپ کو کلائنٹ کی طرف سے ملا ہے، یا یہ آپ کو بونس کوئی ملا ہے، یا یہ آپ کو موسم کی خرابی کی وجہ سے پیسے زیادہ ملے ہیں، جس طرح کی ان کی اپنی پہلے پے سلپ ہوتی ہے، وہ ساری ڈیٹیل وہ اسی طرح ہی آپ کو سینڈ کرتے رہیں گے، آپ اس کو وہ دیکھتے رہیں گے۔ لیکن اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اب آپ نے کوئی واپس ڈیلیورو کو کوئی چیز نہیں بھیجنی، کوئی فاتورہ آپ کو پے سلپ بنانے کی ضرورت اب نہیں رہی اب، کیونکہ وہ خود بخود ہی جنریٹ ہوئے گی، ڈیلیورو جنریٹ کرے گا، ڈیلیورو خود ہی ٹیکس اتھارٹی کو بھیج دے گا۔ آپ نے کرنا وہی ہے جو جس طرح آپ پہلے باقی ٹیکس اپنا پہلے جمع کراتے تھے، آپ اسی طرح ہی اس کو جمع کرائی جائیں، جس طرح وہ کمرشلسٹ کے پاس اگر آپ لوگ جاتے ہیں جو 50-60 یورو لے کے آپ کو پورے سال کا وہ ٹیکس بنا دیتا تھا، اسی طرح آپ کو اسی کمرشلسٹ سے سال کا بنا لیں، 3 مہینوں کا بنا لیں، اس کے بعد آپ F20 فورم، وہ کمرشلسٹ آپ کا ٹیکس جمع نہیں کراتا، کمرشلسٹ آپ کو فارم دیتا ہے، وہ ٹیکس بنا کے آپ کو وہ دیتا ہے، تو وہ فارم آپ اسی طرح ڈاکخانے میں اپنے بینک کے تھرو آپ وہ جمع کرائیں گے۔ تو یہ ڈیلیورو کی طرف سے یہ ایک آپ پروسیس کر دیا گیا ہے کہ یہ سارے رائڈر کے لیے یہ اب امپلیمنٹڈ ہے، تو یہ سب کو اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اس میں مزید کوئی کنفیوژن ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں اپنا وہ لکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا سلوشن اور اس کا حل بتا دیے گا۔ تو امید ہے ناظرین یہ اس ویڈیو میں آپ کو اچھی معلومات ملی ہوں گی۔ اگر آپ کو اسی طرح مفید ویڈیو آپ کو اس معلومات آپ کو چاہیے تو اس چینل سے جڑے رہیں، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔